السلام علیکم، آپ میرا یوٹیوب چینل منصب علی دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہے ڈیمز ڈیل۔ یہ ایڈیٹوریل دیا میر بادشاہ ڈیم کے بارے میں، اس کی ہسٹری، اس پہ جتنا کام ہوا، جو کچھ مطلب اس سے جتنی بجلی ملے گی ہے، سارا کچھ اس کے بارے میں اس میں ایکسپلین کیا گیا ہے۔ انڈیا کے جو اس پہ خدشات وغیرہ سارا کچھ ہے۔ دا گورنمنٹ ہیز فائنلی کلوز دا ڈیل فار دا کنسٹرکشن آف دیا میر بادشاہ ڈیم۔ گورنمنٹ نے دیا میر بادشاہ ڈیم کی جو مطلب اس کو کنسٹرکشن کرنے کے لیے جن کمپنیوں سے معاہدہ کیا تھا اسے ختم کر دیا ہے۔ دا RS 442 بلین contract has been awarded to joint venture comprising چائنا پاور، چائنا کی کمپنی، اور پاکستانی کمپنی فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن۔ ان دو کمپنیوں کو پاکستان میں نے یہ مطلب کنٹریکٹ دیا تھا جو پاکستان نے ختم کر دیا ہے۔ دا ورلڈ ٹالسٹ رولر کمپیکٹ کنکریٹ ڈیم، کنکریٹ کا دنیا کا سب سے ٹالسٹ یہ ڈیم ہوگا۔ اس بٹ پارٹ آف ملٹی پرپز، اور مطلب اس میں کئی ایک پرپز ہیں، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ پانی سٹور کر لیا جائے گا یا اس سے بجلی پیدا کی جائے گی، کئی ایک پرپز ہیں اس کے، کئی ایک مطلب باتیں ہیں یا کئی ایک جو اس سے مطلب فوائد پاکستان حاصل کرے گا جس کے لیے یہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اس پہ 1.4 ٹریلین 1.4 خرب تقریباً 1.5 خرب 1.40 ارب روپیہ اس ڈیم کی کنسٹرکشن پہ لگے گا۔ ہائیڈرو پاور دیٹ ول بی فنڈیڈ تھرو پبلک پرائیویٹ سیکٹر پارٹنرشپ اینڈ کمرشل اون۔ تو جو پبلک پرائیویٹ مطلب جس کو جب پرائم منسٹر عمران خان کی گورنمنٹ آئی تھی اس نے شروع میں ہی لوگوں کو آگے فنڈ جمع کراؤ، مطلب جو پاکستان کے فارن میں رہ رہے ہیں، جو پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ فنڈنگ کریں، فنڈنگ کے ذریعے ہم اس مطلب پاکستان میں ڈیم کو بنائیں گے، دیا میر بادشاہ ڈیم، احمد ڈیم۔ تو مطلب گورنمنٹ بھی پیسہ دے گی، پبلک کا بھی لگے گا، پرائیویٹ سیکٹر بھی اس میں دے گا، اور کمرشل لون، اور پاکستان چائنا وغیرہ دوسرے ممالک سے اس میں لون بھی لے گا۔ تو اس میں دا 4500 میگا واٹ پاور اسٹیشن ول بی بائی لیٹر، تو 4500 میگا واٹ جو ہے وہ بعد میں بنے گا، پہلے اس پہ مطلب پانی کو سٹوریج کا کام اور دوسرا ساری مطلب کنسٹرکشن ہوگی، اس کے بعد جو ہے بجلی پیدا کرنے کا کام شروع کیا جائے گا۔ دیٹ دا کنٹریکٹ، تو اس میں یہ ہے انہوں نے مطلب آگے وہ بتاتے ہیں کہ فار دا ڈیم کنسٹرکشن ہیز بین awarded nearly 40 years after the project was originally conceived۔ تو جب پاکستان نے کہا کہ ہم نے جو ہے یہ ڈیم شروع کرنا ہے، پاکستانی گورنمنٹ نے ارادہ کر لیا کہ ہم نے ڈیم بنانا ہے، تو جب انہوں نے یہ ارادہ کیا اس کے 40 سال بعد جو ہے اس کا کنٹریکٹ دیا گیا کمپنیوں کو۔ تو جو اس کی فیزیبلٹی تیار ہوئی 16 سال بعد، فیزیبلٹی تیار ہونے کے بعد کام شروع ہوا، اور اس کا جو ڈیزائن تیار ہوا 12 سال، ڈیزائن بننے کے 12 سال بعد اس سے کام شروع ہوا، اور 10 سال بعد جو پاکستان کی کمپنیوں نے مطلب اسے اپروو کیا کہ اتنا خرچہ ہوگا، یہاں پہ اتنی لینڈ لی جائے گی وغیرہ سارا کچھ، جو انہوں نے مطلب ایک طرح سے کہ ساری فیزیبلٹی رپورٹ وغیرہ سارا کچھ دیکھ کے جو خرچے وغیرہ مطلب اس کے ہیں ان سب کا دیکھ کے پاکستان نے اس کے بھی 10 سال بعد اسے شروع کیا گیا۔ ان بٹوین، تو اور وہ کہتا ہے کہ 1998 اور 2011 تقریباً 23 سے 24 سال بنتے ہیں۔ ان 23 سے 24 سالوں میں پاکستان کے ایک صدر اور 3 پرائم منسٹر، 1 پریزیڈنٹ اور 3 پرائم منسٹر نے اس کا فاؤنڈیشن سٹون رکھا۔ تو جیسے آپ مطلب دیکھ لیں گوادر پورٹ ہے تو اس کا بھی 3-4 پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ نے اس کا فاؤنڈیشن سٹون رکھا، اور اس کا بھی سیم وہی حال ہے۔ تو یہی ہے کہ ہر کوئی مطلب کہتا ہے کہ ہم نے کام شروع کیا، ہم نے کیا، جیسے بجلی ہے عمران خان کہتا ہے میری گورنمنٹ آئی تو سارا مطلب میں نے الیکٹریسٹی کا کام سارا سیٹ کر دیا۔ نواز شریف والے لوگ کہتے ہیں ہم نے پہلے شروع کیا تھا۔ تو ہر کام کا مطلب ہر کوئی اپنے کریڈٹ لینا چاہتا ہے صرف ووٹ حاصل کرنے کے لیے۔ اچھا، ورک آن دیا میر بادشاہ ڈیم اور ڈیلیڈ آن دا، تو جو دیا میر بادشاہ ڈیم پہ ورک کچھ عرصے کے لیے رک گیا تھا کہ انڈیا نے آبجیکشن کیا تھا کہ جو گلگت بلتستان ہے یا KP کے علاقے ہمیں مطلب ملتے ہیں، جیسے وہ سی پیک پہ بھی انڈیا نے کہا ہے کہ سی پیک جو گلگت بلتستان کا علاقہ تو ہمارا ہے، جہاں سے یہ نہیں گزر سکتا، کشمیر کا علاقہ ہے ہمارا ہے، وہاں سے کیوں یہ گزر ہے۔ تو دیا میر بادشاہ ڈیم پہ بھی ایسے ہی مطلب انڈیا نے اپنے آبجیکشن لگائے جیسے پاکستان نے ان کے ڈیم پہ لگائے تھے۔ لاسٹ ایئر دا گورنمنٹ ڈیسائیڈڈ ٹو سپلٹ دا پروجیکٹ، تو گورنمنٹ نے لاسٹ ایئر یہ کہا کہ پروجیکٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔
دا ڈیم پروجیکٹ ٹو بی کنسٹرکٹیڈ ود پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، تو جو ڈیم ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے وہ بنے گا، اور جو اس کا پاور پروجیکٹ ہے وہ IPP موڈ پہ بنے گا۔ IPP ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر، جیسے رینٹل پاور ہے، مطلب وہ جیسے رینٹل پاور ہے، مطلب اس کی مثالیں جیسے گوادر بندرگاہ ہے، گوادر پورٹ ہے، وہ چائنا بنا رہا ہے، تو 39 سال کے لیے نا وہ چائنا کی لیز پہ ہے۔ پہلے اس میں تقریباً 100% تو مجھے نہیں یاد، لیکن 90% جو حصہ ہوگا وہ چائنا لے گا، اس سے جو پروفٹ آئے گا 10% پاکستان لے گا۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ پاکستان کا پروفٹ بڑھتا رہے گا، چائنا کا کم ہوتا رہے گا، تو اینڈ پہ 39 سال بعد ساری وہ پاکستان کو ہینڈ اوور ہو جائے گی۔ ایسے ہی IPPs کا ہوگا کہ یہ مطلب ان کا پہلے حصہ زیادہ ہوگا اس کے پروفٹ میں، اور بعد وہ کم ہوتا ہوتا سارا پاکستان، گورنمنٹ آف پاکستان کو ہینڈ اوور ہو جائے گا۔ The Diamir Basha project is an economically important enterprise as it will create water storage of 8.1 MF to 8.1 F، مطلب اتنی زیادہ اس میں نا پانی کو سٹور کرنے کی کیپیسٹی ہوگی، اور اس سے 81 بلین یونٹ 81 ارب یونٹ تقریباً جو ہیں وہ کلین الیکٹریسٹی کے یونٹ بنائے جائیں گے، جیسے مطلب جس میں کلین الیکٹریسٹی کے جو ہیں جیسے وائنڈ انرجی ہے، جیسے سولر انرجی وغیرہ، سارا کچھ اس میں سے مطلب کون سے بنائے جائیں گے کلین، یہ مطلب انہوں نے تفصیل نہیں لکھی کلین انرجی کے کون سے یونٹ اس میں سے ہوں گے۔ تو وہ جو کلین انرجی کے یونٹس ہیں وہ 2028 میں تقریباً 8 سال بعد کمپلیٹ ہوں گے۔ اٹ واز آلسو بلڈ ٹو سیو دا اکانومی، تو جو پاکستان کی اکانومی ہیں جو مطلب جیسے فلڈ کی وجہ سے نقصان ہوتے ہیں، 2010 میں جو فلڈ ایسا ہوتے خربوں اربوں روپے کا نقصان ہوا، یہاں پہ وہ لکھتا ہے کہ 23 بلین، تو افسر مطلب جو سالانہ 23 بلین روپیز کا پاکستان کا اکانومی کا لاس ہوتا ہے فلڈ کی وجہ سے، وہ پاکستان کا سیو ہوگا۔ تو اس سے 1.23 ملین ایکڑ تقریباً 12,30,000 ایکڑ زمین سیراب ہوگی۔ 12,30,000 ایکڑ پاکستان کی جو زمین ہے وہ سیراب ہوگی، جو مطلب پہلے تو جہاں پہ پانی مل رہا ہے وغیرہ وہ صحیح ہے، جو بالکل ایک طرح سے بنجر پڑی ہے وہ سیراب کی جائے گی۔ ریڈیوس واٹر شارٹیج جو پاکستان میں پڑی ہے، وہ مطلب واٹر شارٹیج کے مسائل ہیں، وہ 12 MF سے 6 MF پہ آ جائے گی، 6.1 تقریباً آدھی ہو جائے گی۔ تو پاکستان میں جو اس وقت وہ آلموسٹ ہر کسی کو پتہ ہے کہ واٹر کیپیسٹی جو پاکستان کی ہے سیو کرنے کی ہے وہ 30 days to 48 days، مطلب پاکستان میں 1 ماہ کا پانی تربیلا منگلا وغیرہ میں 1 ماہ کا پانی نا سٹور کرنے کی کیپیسٹی ہے، جو مطلب تقریباً ڈبل کے قریب ہو جائے گی، 48 days تک ہو جائے گی۔ صرف ایک یہ ڈیم، پاکستان میں پہلے بھی کتنے سارے ڈیم ہیں، تو وہ سب میں پانی سٹور کرنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ 30 دن کی ہے، اور جو ایک تقریباً آدھا نہیں تو مطلب اس کے تقریباً 50 60 70% قریب اس کو مطلب نا ایک طرح سے بڑھا دے گا 100% اگر نہیں تو۔ اینڈ ایٹ 35 ایئر تو جو تربیلا ڈیم کی مطلب اس میں سارا کام یہ سارا جو سسٹم ہے کافی زیادہ اس کی طرف شفٹ ہو جائے گا، تو تربیلا ڈیم پہ ایک طرح سے بوجھ یا ورک کا مطلب جو لوڈ ہے وہ کم ہوگا، تو اس کی جو 35 ایئر ٹو دا لائف آف تربیلا وہ ایڈ کر دے گا۔ وہ کہتے ہیں یہاں پہ کہ تربیلا کی جو زندگی ہے وہ 30 سال بڑھ جائے گی۔ During its construction, the project is expected to create، تو اس کی کنسٹرکشن کے دوران 16,650 16,550 16,550 جابز کریٹ ہوں گی، جو مقامی لوگوں کو ہی مطلب زیادہ تر ملیں گی۔ مقامی لوگوں کی مطلب وہ جو چھوٹے لیول پہ جاب تقریباً ہوں گی۔ اچھا، دا ایئر بٹوین 1958 اینڈ 1976، 1958 سے 1976 تک، جس میں زیادہ تر ایوب ایرا آتا ہے کہ پاکستان نے ڈیمز بنائے، از دا بیسٹ پیریڈ فار دا ڈیولپمنٹ آف واٹر سیکٹر اینڈ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ان دا کنٹری۔ تو واٹر سیکٹر، ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جیسے ڈیمز وغیرہ بنانا، تربیلا، باشا وغیرہ سارے جو ڈیم ہے پاکستان نے اس دور میں بنائے، زیادہ تر ایوب کے دور میں بنائے گئے، تقریباً 9 ڈیم بنائے گئے، تو امریکہ کی مدد سے بنائے گئے۔ تو مطلب یہ اس دور میں نا ان پہ زیادہ تر کام ہوا۔ تربیلا منگلا آلسو فرام دا سیم پیریڈ اٹ واز فالوڈ بائی لارجلی ڈرائی اسپیل انٹل 2007 when the pace of such project picked up as water shortage became more acute and thermal electricity
generation affordable and erratic. This inspired the water accord 91 between the provinces. تو یہاں پہ مطلب جو 2007 کے دور میں جو پاکستان میں مطلب واٹر کرائسس آیا یا زیادہ مسئلہ بنا یا 1990 مطلب 1 میں جو پروونسز کے درمیان آپس میں معاہدہ ہوا ڈیم بنانے کا، تو اس میں بھی مطلب اس ڈیم کو ایک طرح سے آپ سمجھ لیں فرنٹ پہ رکھا گیا تھا. اویلیبلٹی آف واٹر فار اریگیشن ہے ڈکلائن ہے. تو پاکستان میں جو اریگیشن ہے زراعت کے شعبے کے لیے پانی کو مطلب کم ہو رہا ہے. یہ جیسے ٹیوب ویل وغیرہ ہیں، زیادہ تر ممالک میں مطلب دریاؤں سے نہروں سے پانی دیا جاتا ہے، کھیتوں کو پاکستان میں ٹیوب ویل سے دیا جاتا ہے، جس سے زیر زمین پانی ہے وہ بہت کم ہو رہا ہے. یا فیکٹریز وغیرہ ہیں وہاں زیر زمین پانی استعمال کر رہے ہیں، تو زیر زمین پانی کی جو سطح ہے وہ بہت پاکستان میں نیچی ہو رہی ہے. جو پہلے 30-40 فٹ پہ مطلب نل کا جب پمپ لگتا تھا وہ 100 فٹ کے قریب چلے گئے ہیں. The country to need to build large storage capacity to save wastage of water. تو پاکستان کو چاہیے کہ جو ہیں ڈیمز وغیرہ بنائیں جس سے پانی کا جو ضیاع ہوتا ہے، پاکستان کا پانی سمندر میں چلا جاتا ہے، وہ ختم ہو. جیسے انڈیا ہے وہ انڈس بیسن ہیبیٹیٹ انڈر بیسن جو TT ہے اس کے مطابق بھی پاکستان نے جب انڈیا کے ڈیم پہ آبجیکشن لگایا تو انڈیا نے کہا کہ پاکستان خود تو بناتا نہیں ہے، سارا پانی جو ضائع ہو رہا ہے ہم وہ پانی سمندر میں چلا جاتا ہے، ہم وہ پانی ضائع ہوتا ہے وہ پانی یا سمندر میں جاتا پانی جو ہے ہم اس پہ مطلب ڈیم بنا رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ انڈر واٹر بیسن TT کے ذریعے پاکستان جو پانی ضائع کر رہا ہے، پاکستان کو چاہیے کہ وہ پانی ضائع ہونے سے بچائے اور ڈیم بنائے جو پاکستان کی معیشت کے لیے، ملک کے لیے، بحالی کے لیے، ہر لحاظ سے پاکستان کے لیے بہت ضروری اور اہم ہے.